This is Travel Guide of Pakistan. تو یہ ہے کچورا لیک آ گیا. کچورا لوگ صاف جائیں گے کس طرح سے کر پہنچ جائیں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایڈیشن آف ٹریول گائیڈ آف پاکستان. ہم لوگ اس وقت بارڈر پر ہیں بلتستان اور گلگت کے. گلگت اس سائڈ پر ہے اور بلتستان یہاں سے شروع ہوتا ہے. گلگت تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میرے اس سائڈ پر ریور انڈس بہ رہا ہے اور ہم لوگ ہوتے ہوئے آئے یہاں پر ہنوچل سسی سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہنچے. اس گاؤں کا نام ہے شاٹوٹ اور یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے ہراموش. میرے لیفٹ پہ جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے برومئی اور اس کے پیچھے ہے نانگا پربت. اور میرے رائٹ پہ جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے ہراموشلا. ہراموشلا جی جانا ہے اسکردو جانا ہے, دیر ہو رہی ہے کافی. اچھا جانا ہے. ہمارے ڈرائیور میجر الیاس صاحب جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے, ہمیں اسکردو پہنچنا ہے اور وقت بہت کم ہے, ہمیں چلنا چاہیے. تو لیٹس گو. کھانا تو کھایا نہیں, چلے. خیر میں نے یہ 10 روپے میں خریدا تھا. یہ کدو نہیں ہے, یہ کھیرا ہے. یہی کھاتے ہوئے چلیں گے. شکریہ بہت بہت, تھینک یو ویری مچ. یہ میں اپنے نقشے وقشے سمیٹ لوں اور ہم لوگ چلتے ہیں. ہماری ڈیسٹینیشن ہے, منزل ہے اسکردو. سو لیٹس گو ٹو اسکردو. ہمارا قافلہ اسکردو کی جانب گامزن ہے اور بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے پہاڑ رستے میں آئے ہیں. کئیوں کو تو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کسی اسکلپچر نے, کسی مجسمہ ساز نے بڑے سے ہتھوڑے سے لے کر ان کو تراشا ہے. امیزنگ. ساتھ ساتھ دریائے سندھ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. تقریباً ہم 100 کلومیٹر طے کر چکے ہیں گلگت سے اور تقریباً اتنا ہی راستہ آگے بھی رہتا ہے. دریا کا رنگ جو ہے انڈس ریور کا کافی کالا اور مٹیالہ سا ہے, جس کی وجہ مجھے یہ بتائی گئی ہے یہاں پر کہ اس میں مٹی بہت شامل ہے اور اس دریا میں, جس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, درختوں کو بہت کاٹا جا رہا ہے, جس کے اوپر میرا خیال آج کل کوئی اتنی سخت پابندی نہیں ہے, وچ از ویری ڈینجرس فار دی انوائرمنٹ فار آر کنٹری. اینڈ اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو لینڈ سلائڈنگ زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ مٹی پانی میں جاتی ہے, پانی گندا ہوتا ہے, اور پھر یہ آگے جا کر جو ڈیمز ہیں ہمارے منگلا اور ترویلا, ان میں جا کر یہ مٹی جمع ہوتی رہتی ہے اور ڈیم کا لیول جو ہے, پانی کا لیول کم ہوتا جاتا ہے اور مٹی کا لیول بڑھتا جاتا ہے. چائنیز کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہیون آن ارتھ, زمین پر جنت. 1930s میں کتاب ایک آئی تھی لاسٹ ہورائزن, جس کو لکھا تھا جیمز ہلٹن نے, جو کہ ایک کہانی تھی ایک ایسی ہی جگہ کی جہاں پر ایک جہاز کریش لینڈ کرتا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت سی جگہ جو کہ ٹوٹلی انسپوائلڈ ہے. اس کتاب سے متاثر تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم خان صاحب, جو کہ اس وقت پوسٹڈ تھے 1940s میں اس ریجن میں, اور جنہوں نے اس ایریا کو 1948 کی وار میں لبریٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. انہیں یہ جگہ بہت پسند آئی, انہوں نے یہ جگہ خرید لی. 1982 میں اس جگہ کا افتتاح ہوا اور اس لیک کو کہتے ہیں
लोअर कचूरा लेक, और क्योंकि गांव जो है पास का उसका नाम है कचूरा, और ये 80 एकड़ पे फैला हुआ स्पॉट है. यहाँ पे रहने का भी बंदोबस्त है, खूबसूरत से लॉन्स हैं, खाने पीने का भी इंतजाम है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. लगता है कि वाकई आप किसी जन्नत में आ गए हैं. जेम्स हिल्टन की किताब द लॉस्ट होराइजन की कहानी सच्चाई में तब्दील हो गई. फिक्शन टर्न इनटू रियलिटी. 13 अक्टूबर 1954 में सुबह 8:30 बजे के करीब ओरिएंट एयरवेज का स्काईलाइनर APAAF DC-3 जहाज स्कर्दू एयरपोर्ट से उड़ा और 3 मिनट के अंदर अंदर दरियाए सिंध में क्रैश लैंड कर गया. मुजज़ाना तौर पर अमला और मुसाफिर सब सर्वाइव कर गए, बच गए. ब्रिगेडियर असलम खान साहब ने उस वक्त ये जहाज ओरिएंट एयरवेज से 150 रुपए में खरीदा और 3 महीने के अंदर सैकड़ों मजदूरों, बैलों और घोड़ों की मदद से उसको उठाकर यहाँ रख दिया. अब ये जगह एक कॉफी शॉप है एंड इट्स कॉल्ड द DC-3 कैफे एंड इट डज गुड कॉफी.
This is Travel Guide of Pakistan. میں اس وقت PTDC کے موٹل اسکردو میں ہوں جس کا نام ہے K2 موٹل اور دس از دا پارٹ آئی لو وین آئی گیٹ ٹو ڈرنک سم ٹی. میرے ساتھ اس وقت ہمارے جو مہمان ہیں راجہ ریاض زینب خان صاحب جو کہ ریجنل مینیجر ہیں PTDC کے, اور اس کے علاوہ ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہاں کے کلچر, یہاں کی اینتھروپولوجی اور ہسٹری کے بارے میں انہوں نے کافی ریسرچ کی ہوئی ہے اور ان کا تعلق منزا کی رائل فیملی سے بھی ہے. تو ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں. تو راجہ صاحب یہاں کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے بریفلی. جناب بلتستان جو ہے شروع ہی سے بدھزم کے زمانے میں بھی جو ہے لداخ, کرگلی اور کھرمن ایریا کا اس علاقے کا سمتے رہ چکا تھا. تو 7ویں صدی میں حضرت امیر کبیر سے امیر علی شاہ ہمدان سے تھرو ارشاد چلن کے پاس کراس کر کے یہاں تشریف لائے. یہاں پہ انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلائی, بدھ مت مذہب کا خاتمہ ہوا. تو اس کے شہادتیں جو ہے اس کے پروف جو ہے یہاں پہ خپلو گان سے, جس کا ہیڈ کوارٹر خپلو ہے, چک چک مسجد, چک چک چند سے ڈگٹ کے بنا ہے جس کا لفظی معنی ہے امن سلامتی کی مسجد. تو اب بھی جو ہے وہ ووڈن مسجد پراپرلی مینٹین کیا ہوا ہے. ٹورسٹ کے لیے جو ہے بہت ہائیلی گریٹ. وہ کس جگہ پر ہے؟ خپلو ڈسٹرکٹ میں گانچھے میں سیاچن مسجد. اچھا, یہ جو پیچھے فورٹ نظر آ رہا ہے یہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ اس قلعے کا نام جو ہے گھرپتی فورٹ ہے اور مخدوم خاندان کی ملکیت ہے. مخدوم بلتی زبان میں جو ہے سپہ سالار کو کہتے ہیں. وہ یہاں کے رولرز تھے اور ان کا جدہ امجد جو ہے ابراہیم مخدوم, جن کا سرزر نصرت حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے ملتا. اچھا. ان کا ایک بہت اہم بادشاہ علی شیر خان انچن, علی شیر اس کا نام تھا, انچن جو ہے عظیم کو کہتے بلتی زبان میں. تو ان کے دور میں 14ویں صدی میں یہ بنا تھا. اب تھوڑا سا بتائیے اس کے جو ویلیز ہیں ان کے بارے میں, اور آف کورس سب سے بڑی جو اسکردو کی ایک اٹریکشن ہے ٹورسٹ کے لیے وہ ہے ماؤنٹینئرنگ. تو یہاں پہ کون کون سی پیکس ہیں؟ آف کورس دیر از K2, اس کے علاوہ کیا ہے؟ جناب بلتستان تو پہاڑوں کا گھر ہے. یہاں پہ دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ K2 ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ہڈن پیک ہے, براڈ پیک ہے, 8,000 میٹر سے 5 بڑے پہاڑ ہے. وہ دنیا کے کسی علاقے میں نہیں ہے, صرف یہاں بلتستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان خزانوں سے معمور کیا ہوا ہے. تو دنیا کے بلند ترین گلیشیئر بھی یہاں پہ ہے, جیسے سیاچن, بیاکو, بلتورو, سلتورو. آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اگر کوئی ٹپس دینا چاہیں یہاں پر آنے کے لیے, کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیا پریکاشن لینا ہے؟ یہاں پہ جو ایون فارنرز بھی آتے ہیں تو یہاں چونکہ اسلام کی شدائی ہے تو فارنرز بھی یہاں کے ادب, یہاں کے کلچر کا خیال رکھتے ہوئے جیسا آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جی یہ عرصے سے ہم لوگوں میں جو ہے آئے ہوئے ہیں. تو ہم اپنے ٹورسٹ کو, انٹرنیشنل یا ڈومیسٹک ٹورسٹ کو یہی عرض کریں گے کہ یہاں پہ عورتوں کا فوٹوگرافی جو ہے وہ عورتیں جو ہے یا یہاں کے جو فوٹوگرافی نہ کریں, یہاں کے رسم و رواج کا خیال رکھیں, رسم و رواج کا خیال رکھیں. باقی جو ہے وہ جہاز جو ہے سبجیکٹ ٹو ویدر ہے, برین فلائٹ ہے, تو ٹائم لے کر آئیں, ٹائم لے کے آ جائے, کیونکہ یہاں پہ ٹائم جو ہے بڑی آرام سے گزرتا ہے اور اتنی خوبصورت جگہ ہے اور بہت ہی ٹائم لیس قسم کی جگہ ہے. تو اپنے ساتھ وقت لے کر آئیں. وقت لے کر یہاں پہ ایک اور اس میں اٹریکشن یہ ہے کہ لیکس بہت ہے. ستارہ لیک ہے, پجورا ہے, اس میں جو ہے وہ دنیا کے مشہور طرح سے ملتے ہیں. اور اپنے ساتھ میرے خیال گرم کپڑے بھی لے کے گرم کپڑے بھی لے کے, کیونکہ یہاں موسم کا اعتبار نہیں. ویسے جیسی جگہ میں جو 14,000 کی ہائٹ سے ہے گلگت اور راولپنڈی کو لنک کرتا ہے, صرف 3 منٹ کے لیے. تھینک یو ویری مچ, یو بین اے گریٹ ورک. ساتپرا جھیل. ساتپرا کا مطلب ہے بلتی میں 7 دیواریں, اور یہ نام اس لیے ہے کہ پرانے وقتوں میں جب حملہ آور اسکردو پہ آتے تھے, اسکردو بلتستان کا بہت بڑا مرکز تھا, تو حملہ آور آتے تھے, کشمیر سے آتے تھے, گلگت سے آتے تھے, تو ان لوگوں سے بچنے کے لیے اسکردو کے لوگوں نے اس جھیل کے گرد 7 فصیلیں بنا دی تھیں. اب تو فصیلیں نہیں رہیں, لیکن یہ جھیل ہے
اور اس کا پانی جو ہے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسکردو شہر میں, ایگریکلچر کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور ہائیڈرل پاور میں الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یہ تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اسکردو سے, اور یہاں آنے کے لیے آپ کو خاص جیپوں میں آنا پڑتا ہے کیونکہ رستہ جو ہے کچا ہے. یہی رستہ آگے جاتا ہے دیوسائی استور سے ہوتا ہوا گلگت تک, اور اگر آپ گلگت جانا چاہیں یہاں سے تو جیپوں میں آپ کو تقریباً 2 دن لگیں گے. دیوسائی وہ مشہور جگہ ہے جس کے بارے میں لیجنڈ مشہور ہے کہ وہاں پر 3 دیووں کی حکومت تھی جو وہاں پر کسی کو بسنے نہیں دیتے تھے, تقریباً 14,000 فیٹ کی بلندی پر, اور وہاں کا ریچ بیئر بہت مشہور ہے. خیر, ہمارا دیووں سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے آج, آئیں کچھ اس جھیل کو ایکسپلور کرتے ہیں. لیٹس گو. اچھا یہ جو مجسمے کتنے 100 سال پرانے ہوں گے؟ یہ اسلام سے پہلے تقریباً 700 سال پرانے 700 سال پرانے جی. تو ان کو 1970s میں مسٹر کلر جتمار ایک جرمن نیشنل کے ساتھ مشہور پروفیسر دانی صاحب نے ڈسکوریز یہاں پہ کی ہے. اچھا اس کی ڈسکوری 70s میں 1970s میں. تو بلوچستان چونکہ جو ہے وہ تبت کا لداخ کا کرگل کا سینٹر ہوتا تھا تو بت مت کی حکومت تھی حضرت امیر کبیر شاہ خاندان کے آنے سے پہلے. تو یہ منتل گاؤں کے جو ہے یہ بڈھا اسٹوپاس جو ہے پورا بلوچستان نہیں بلکہ شمالی علاقات میں بہت بڑے اور بہت گڈ لکنگ ہے. اب بھی جو ہے محکمہ آثار قدیمہ نے ان کو پرزرو کیا ہوا. بدھسٹ انفلوئنس کافی اسٹرانگ تھا اس ایریا میں. ایگزیکٹلی بہت انفلوئنس تھا
مت کا یہاں پہ، بلتستان اس کا مرکز ہوتا. یہ جگہ بھی اتنی پیسفل ہے میرے خیال میں کہ وہ لوگ ڈھونڈتے بھی تھے اس قسم کی جگہیں. بالکل صحیح، چونکہ بت مذہب کا جو ہے وہ پیس لونگ لوگ تھے، اور بلتستان شروع ہی سے بہت ہی امن کا گہوارہ رہ چکا ہے. اب بھی شمالی علاقات میں یہ اس کو امن کا ایک مرکز قرار دیتے ہیں. یہاں کے لوگ بہت ہی شریف النفس، اپنے کام سے غرض رکھنے والے، اور دین اسلام کے بہت سے داعی ہیں. اس وقت اوپر والے منزل میں رہتے حصے کی گرمی، سردیوں میں جو ہے اکتوبر کے اینڈ میں پھر نیچے آتے ہیں. یہاں سردیوں میں بہت برف لگتی ہے، تو گرمی میں اوپر چلے جاتے ہیں، سردیوں میں نیچے آتے ہیں. ہم لوگ اس وقت اسکردو سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں ہے جس کا نام ہے گول، اور یہ جو سڑک اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے کپولو ویلی سے ہوتی ہوئی سیاشین گلیشیئر تک جاتی ہے. آئیے یہاں کے کچھ مقامی لوگوں سے بات چیت کر. ٹیمپل کی چھت پر سے علاقے کا منظر بہت ہی خوبصورت ہے. سارے آثار ایک ہی جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. شام ہو چکی ہے، آسمان پر شفق پھوٹ آئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آسمان نے نارنجی رنگ کی چادر اوڑھ لی ہے. ہمارا بھی سارے دن کا سفر اب ختم ہونے کو ہے، اور آج کے سفر کی اچھی یادوں کے ساتھ ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے. اور کٹاس آ کر تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی اور وقت، کسی اور زمانے دور میں آ گئے. اور اب جب ہمارا بھی سفر تاریخ کا ایک حصہ بن جائے گا تو چلتے ہیں واپس گھر کی طرف.